سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت زیادہ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، وَذَكَرَ الصَّلَاةَ، اور ان چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بھی ذکر کیا، اور آپ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے یہ نمازیں اس کے لیے کل قیامت کے دن نور کا سبب بنے گی۔ اور میں آپ کے ذہن میں ایک بات اتار دوں، من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ یہ نماز جو ہے یہ قبر کے اندر روشنی کا سبب بنے گی۔ وہ قبر کی آواز ہے نا، قبر کہتی ہے انا بیت الظلم، او آنے والے انسان میرے اندر، میں ظلمت کا اندھیرے کا گھر ہوں، میرے لیے روشنی لے کر آنا۔ تو بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں، خصوصی طور پر نماز، یہ اس کی قبر کے اندر روشنی کا سبب بنے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کانت لہ نورا، یہ نماز اس کے لیے روشنی ہے۔ اور دوسری وبرہانا، یہ دلیل ہے۔ دلیل کس بات کی؟ نماز دلیل ہے بندے کے اسلام پر۔ اگر بندہ نمازی ہے تو نماز دلیل ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان اور مومن کے درمیان، مشرک کے درمیان فرق کرنے والی صرف نماز ہے۔ جو آدمی نمازی ہے وہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ اور اگر وہ نمازی نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں، مومن کہلوانے کا حقدار نہیں، متقی پرہیزگار کہلوانے کا حقدار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، آپ نے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، ہمارے اور دیگر قوموں کے درمیان جو عہد و پیمان ہے وہ نماز کا ہے۔ جو نمازی ہے وہ مومن ہے، متقی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ جو نمازی نہیں، اس کو یہودی کہہ لو، اس کو عیسائی کہہ لو، اس کو تم ہندو کہہ لو، اس کو تم سکھ کہہ لو، اس کو تم داریہ کہہ لو، اس کو بدھ مت کہہ لو، جو جی میں آتا ہے اس کے متعلق تم الفاظ بول سکتے ہو۔ اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، مگر بے نمازی کو ہم بلا جھجک کافر کہہ دیتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے کافر ہے۔ منافق کیوں نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا؟ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے نماز نہ پڑھی دائرہ اسلام سے ہم خارج، اور ہمارے ساتھ ان کا اعلان جنگ ہوگا، تو ہم ان کے ساتھ لڑائی لڑ نہیں سکتے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھ لو۔ لیکن نمازوں کے اندر وہ کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ مایا جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور
उन नमाजों के अंदर अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह फ़ीहा इल्ला कलीला, थोड़ा सा याद करते हैं। तो ये है कि मुनाफिक नमाज क्यों पढ़ता था? उसको पता था कि अगर मैंने नमाज अदा ना की तो मुझे मुसलमानों ने काफिर समझना है, मेरे साथ ऐलान जंग होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह पर कुरान के अंदर खुद फरमाया, अगर वो नमाज़ों को कायम करें, ज़कातों को अदा करें, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, फिर वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। अगर वो नमाजें नहीं पढ़ते, ज़कातें अदा नहीं करते, तो उनका तुम्हारे साथ तल्लक नहीं है, ना वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, ना उनका तुम्हारे साथ कोई तल्लक वास्ता है। वो तो मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमाल कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं सूरह रूम के अंदर, वाक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, और लोगों नमाज को कायम करो, मुशरिकों से ना हो जाओ। मरहूम क्या हुआ? जो नमाजी है वो मोमिन है, वो अल्लाह का बंदा है, वो मुत्तकी परहेज़गार है। जो नमाजी नहीं वो मुशरिक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में बड़ी वजाहत कर दी और आपने फरमाया कि वो नमाज उसके लिए पहले नंबर पर रोशनी का सबब बनेगी और दूसरे नंबर पर बुरहानन, उसके लिए दलील बनेगी उसके इस्लाम पर, उसके ईमान पर, उसके तकवे पर, उसके अल्लाह के बंदे होने पर। और तीसरी चीज़ क्या होगी? नमाज क्या देगी? व नजातन यौमल क़ियामा, और ये नमाज जो है ये क़यामत के दिन नजात का सबब बन जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला हिसाब क़यामत के दिन किसका होगा? नमाज का। जो इस हिसाब के अंदर कामयाब हो गया, फमा बादहा ऐसर, इसके बाद ज़कात के अंदर, इसके बाद उम्रे के अंदर, इसके बाद हज के अंदर, इसके बाद रमज़ान के अंदर, वो बिल औला पास हो जाएगा। अगर कोई नमाज के अंदर फेल हो गया, वो दीगर मामलों के अंदर भी फेल हो जाएगा। आज लोग रोज़ा रख लेते हैं, ज़कातें वक़्त पर अदा करते हैं, हज उम्रे का बड़ा इत्माम है, लेकिन जब नमाज की बारी आती है फिर नमाज नहीं पढ़ते। तो अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, मेरे दोस्तों सुन लो, उसका रोज़ा भी नहीं, उसका हज भी नहीं, उसका उम्रा भी नहीं, उसकी ज़कात भी नहीं। नमाज है तो सब कुछ है, और नमाज है तो कल क़यामत को निजात का भी सबब बनेगी। और इमामत कायनात जनाब मोहम्मद रसूल ने आगे क्या फरमाया? वमन लम युहाफ़िज़ अलैहा, जो नमाज की हिफाजत नहीं करता, लम तकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला नजातन यौमल क़ियामा, जो नमाज नहीं पढ़ता, उसकी नमाज की हिफाजत नहीं करता, उसकी नमाज उसके लिए नूर का सबब नहीं बनेगी। उसकी कब्र के अंदर भी अंधेरा, उसके हशर के अंदर भी अंधेरा, पुरसरात से गुजरने के वक़्त भी अंधेरा, और जहन्नम के अंदर कट कर गिर जाएगा, वहाँ भी अंधेरा ही अंधेरा। जहन्नम की आग जो है ये सुर्ख नहीं, जहन्नम की आग ये नीले कलर की नहीं, जहन्नम की आग स्याह कलर की है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया कि जिन्होंने नमाजों को ज़ाया कर दिया, फसौफ यल्कौना गय्या, हम उनको गई वादी के अंदर फेंकेंगे। गई वादी क्या है? नबी करीम से फरमाया ये जहन्नम की वो वादी है जिससे दूसरे जहन्नम के हिस्से हर रोज़ 400 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करते हैं कि अल्लाह हमें गई वादी के अंदर शामिल ना कर देना, गई वादी के अंदर शामिल ना कर देना। और कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके मुतल्लिक़ फरमाया मा सलककुम फी सकर, ओए तुम्हें सकर वादी के अंदर कौन सी चीज़ लगी है जो बहुत सख्त वादी और कठिन वादी है? तो क्या जवाब देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। भी नमाज के वक्त तुम क्या करते थे? क्या कहेंगे? वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, हम गप शप लगाने वालों के साथ ना नमाज के वक्त गप शप लगाया करते थे। दोस्तों, नमाज जो है ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इसके बगैर इंसान का इस्लाम, ईमान, तकवा, परहेजगारी जो है वो साबित ही नहीं हो सकता। इसलिए नबी करीम से फरमाया जो नमाज की हिफाजत नहीं करता
یہ نماز اس کے لیے روشنی کا سبب نہیں بنے گی۔ ولا برہانا، اور اس کے مسلمان ہونے پر دلیل بھی کوئی نہیں، نمازی نہیں، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس کہ میں مسلمان ہوں۔ بھی تو نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ تیرے لیے نماز برہان بنی نہیں۔ ولا نجاتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ایسے بدبخت کو نجات بھی نہیں ملے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَكَانَ مَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں میں توجیہ کر دوں حدیث کی تھوڑی سی، اگر بادشاہ وقت ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ وہ وقت کا بادشاہ تھا، نماز کا منکر تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کا حشر بے ایمان کا جو نمازی نہیں فرعون کے ساتھ ہوگا، اگر وہ بادشاہ وقت ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ اور دوسرا وہ حامان، یہ حامان وزیر تھا، وزیر اعظم کس کا؟ فرعون کا۔ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، او حامان میرے لیے ایک محل تیار کر، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرا یہ خیال ہے موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، اس کا کوئی رب نہیں ہے اور نہ یہ کسی رب کا پیغمبر ہے۔ تو خیر یہ حامان جو تھا یہ اس کا وزیر تھا، اگر وزیر ہو کر، وزیر اعظم ہو کر وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور وقارون، اگر مالدار ہو کر، سرمایہ دار ہو کر اور پیسے والا ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، کیونکہ یہ سب سے بڑا مالدار تھا، اور اتنا بڑا مالدار تھا بے ایمان کہ اس کے مال کے جو خزانے تھے، ان کو لگنے والے تالے جو تھے، ان کی چابیاں ایک بہت بڑی اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ کتنا سرمایہ ہوگا؟ مایا اگر مالدار ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر گاؤں کا لمبردار ہو کر، علاقے کا ناظم ہو کر، علاقے کا چیئرمین، ایم پی، ایم این اے ہو کر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابی بن خلف کون تھا؟ یہ مکے کا رئیس اور مکے کا یہ چودھری تھا، اور جس کو ہم لمبردار کہتے ہیں نا، ناظم کہتے ہیں، چیئرمین کہتے ہیں، ایم پی، ایم این اے کہتے ہیں، یہ وہ تھا لعین، اور یہ وہ بدبخت تھا کہ جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول نے اپنے نیزے کے ساتھ قتل کیا تھا۔ جب اس کو نیزہ لگا نا، کہنے لگا، تڑپنے لگ گیا، واہ ویلا کرنا شروع کر دیا، اور اس کو کافر کہنے لگے، دیکھ ہمارے جسم پھٹے ہوئے اور تیر تلوار کے نشان ہمارے جسم، ہم تو نہیں اتنا تڑپ رہے جتنا تو تڑپ رہا ہے۔ کہتا ہے اگر میری طرح محمد منہ کر کے تھوک دیتے نا تو پھر بھی میں نے تکلیف کے ساتھ مر جانا تھا، یہاں تو نیزہ لگ گیا ہے۔ اور امام کائنات کی روایت سنو، آپ میں سب سے زیادہ لعین، سب سے زیادہ بدبخت دنیا کے اندر وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کر دے، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑا لعین وہ ہے جس کو نبی قتل کر دے۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ قتل کیا تھا۔ دوستو ایک اور میں تجزیہ اس حدیث کی کرنا چاہتا ہوں، بتلاؤ فرعون ابدی جہنمی ہے یا نہیں؟ حامان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے یا نہیں؟ اور قارون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے یا نہیں؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی، اس کے سارے مال و متاع کو بھی زمین کے اندر دنسا کر رکھ دیا، اور قیامت کے دیواروں تک وہ زمین کے اندر دنستا رہے گا۔ وہ ابدی جہنمی ہے یا نہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے ابی بن خلف، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے یا نہیں؟ تو بے نمازی وہ چند دنوں کے لیے جہنمی ہے، اور نہیں جیسا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اسی طریقے سے بے نمازی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جہنم کے اندر جلے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ او ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس کے اوپر ایسے رب العالمین نے سخت ترین فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ایک لمحہ بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس طرح رب ان کو کہے گا کہ ان کو ایسے گرزے مارو، ان کو اس وادی کے اندر داخل کر دو، ان کو فلاں وادی کے اندر پھینک دو، اور اسی وادی کے اندر بے نمازوں کو وہ پھینک دے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا حکم سمجھو اور اپنے اوپر بھی نافذ کرو۔ بچے 7 سال کے ہیں، ان کو نماز کی رغبت دو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو کر نماز نہیں پڑھتے، ان کو جوتے مار کر نماز پڑھانی پڑے، ڈنڈے مار کر پڑھانی پڑے، پھر بھی ان کو پڑھاؤ۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ بعض صوفیہ یہاں مغالطہ دیتے ہیں، جی اقیمو کا رب العالمین نے لفظ بولا ہے، قائم تو دل کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، کبھی تیری روٹی دل کے ساتھ قائم نہیں ہوئی، نماز دل کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ آؤ میں کاما کا معنی بھی کر دوں۔ کاما کے 2 معنی مفسرین نے کیے ہیں، ایک کام السوق اور ایک اقام العود۔ جب اذان ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو ایسا سیدھے کر لے جس طرح ترخان جو ہے، بڑھئی جو ہے، وہ لکڑی کو سیدھا کرتا ہے، چاروں طرف سے تراش کر این بالکل سیدھا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کر لے کہ اب میں نے گھر کے اندر نہیں بیٹھنا، دکان کے اندر نہیں بیٹھنا، مکان کے اندر نہیں بیٹھنا، پلازے کے اندر نہیں بیٹھنا، مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا، اب میں نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا ہے، لہٰذا رب کے گھر کی طرف میں نے اپنے آپ کو چلانا ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کام السوق، پہلے بازار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اذان ہونے کے بعد تیرے بازار خالی ہو جائیں، تیری دکانیں خالی ہو جائیں، تیری مجلسیں خالی ہو جائیں، پھر برے کیا؟ رب العالمین کا گھر بھر جائے، رب العالمین کی مسجد جو ہے وہ بھر جائے، پھر تو اقیمو کے معنی کے اندر آئے گا۔ لہٰذا اقیمو کا معنی نماز پڑھنا، اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور وقت پر اس کو ادا کرنا، یہ سارے معنی جو ہیں یہ اقیمو کے اندر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی اقامت کا پابند اللہ رب العالمین بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔